کربلا کے اس عظیم شہید کی یاد دلاتا ہے جو پیغمبر اسلام کا عزیز ترین نواسہ تھا، جس کی قربانی سے دین اسلام کو ایک نئی زندگی ملی۔ دین کے لیے اپنا سر دے دیا مگر ظالم کا ساتھ نہ دیا، ظلم کا سر جھکا دیا اور اس طرح سچائی اور امن کی راہ پہ چلنے کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ درود پڑھیے سلامی سلام سے پہلے درود پڑھیے سلامی سلام سے پہلے کہ تھا عدم بھی نہ خیر الانام سے پہلے درود پڑھیے سلامی خوشا نصیب زہے بخت حرے نیک انجام، خوشا نصیب زہے بخت حرے نیک انجام، ہوا بہشت میں داخل امام سے پہلے درود۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ 9 محرم کی رات کو امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمے میں اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی یہ جو فوج مخالف ہے یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تمہارے سلسلے سے کچھ نہیں ہے، اگر تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہاری شفاعت کا تمہیں کچھ ڈر ہوگا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے نانا سے آپ کی شفاعت بھی کراؤں گا، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس روشنی میں اٹھ کے جانا نہیں چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی جناب عباس سے کہا کہ عباس تھوڑی دیر کے لیے چراغ گل کر دو، اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا کہ جو اس روشنی میں جانا نہیں چاہ رہا تھا وہ اندھیرے میں اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چراغ روشن ہوا تو ایک ناٹ اے سنگل پرسن وہاں سے اٹھا، سب لوگ وہاں بیٹھے رہے اور لوگوں نے جانثاران نے کہا، یہ عرض کی کہ مولا ہماری محبتوں کا امتحان نہ لیں، اگر آپ کہیں تو ہم اپنے خنجروں سے اپنے سروں کو کاٹ لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کے بھوک میں اور 3 دن کی پیاس میں اور نہایت مصائبوں کے باوجود بھی حق کا ساتھ چھوڑا نہیں اور باطل کا ساتھ دیا نہیں۔ یہ عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی، یہ عمر یوں ہی
تمام ہو جائے گی، مرنے کی خبر بھی عام ہو جائے گی، یہ عمر یوں ہی روتے ہو انیس کیا جوانی کے لیے، روتے ہو انیس کیا جوانی کے لیے، پیری کی سحر بھی شام ہو جائے گی، یہ عمر یوں ہی صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل ہے عشق بشر عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، مشکلیں جتنی پڑیں کاٹی سب آسانی سے، گزرے منزل صلوات پر محمد و آل محمد۔ خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، کنج اسلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر،
کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے۔ تو سراپا اجر اے زاہد، میں سرتاپا گناہ، تو سراپا اجر اے زاہد، میں سرتاپا گناہ، باغ جنت تیری خاطر کربلا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے۔ نام روشن کر کے کیوں کر بجھ نہ جاتا مثل شمع، نام روشن کر کے کیوں کر بجھ نہ جاتا مثل شمع، ناموافق تھی زمانے کی ہوا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، بھیج دے جنت میں یا دوزخ میں، ہاں مجرم تو ہوں، بھیج دے جنت میں یا دوزخ میں، ہاں مجرم تو ہوں، تو ہے عادل جو مناسب ہو سزا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے۔ اے محوس اپنی اپنی قسمت اس میں رشک کیا، اے محوس اپنی اپنی قسمت اس میں رشک کیا، کیمیاں تیرے لیے خاک شفا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے۔ کہتے تھے شے سخت ہے تیغ و گلو کا مرحلہ، کہتے تھے شے سخت ہے تیغ و گلو کا مرحلہ، یہ بھی مشکل سہل کر دے گا خدا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے۔ کہتے تھے حضرت علی
اکبر سا شیریں لب نہیں، کہتے تھے حضرت علی اکبر سا شیریں لب نہیں، تلخ ہے اب زندگانی کا مزہ میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، کہتی تھی صغرا ٹھنڈائی سے نہ ہوئے گی شفا، کہتی تھی صغرا ٹھنڈائی سے نہ ہوئے گی شفا، شربت دیدار اکبر ہے دوا میرے لیے، خود نوید زندگی خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے، شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے، خود نوید زندگی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے مختصر سا تعارف ناظرین کے لیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے اور جن کی یاد میں شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، اور
माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जुलूस निकाले जाते हैं और मजालिस का सिलसिला और ये फ़र्श अज़ा का सिलसिला कायम किया जाता है। वो हुसैन इब्न अली आखिर हैं कौन कि जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं कि रिश्ते के एतबार से आप नबी करीम के नाती नवासे होते हैं और हज़रत अली के जो इस्लामी खुलफ़ा में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान चौथे खलीफ़ा और एक मसलक के एतबार से शिया मसलक के एतबार से पहले खलीफ़ा हैं, उनके छोटे बेटे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नबी करीम बहुत प्यार करते थे, बहुत आपका ख़याल करते थे, आपको अपने दोश मुबारक पर सवार फरमाते और आपकी हर बात का ख़याल करते, यहाँ तक कि अगर आप गिरिया करते तो आप ये फ़रमाते कि हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत पहुँचती है। लिहाजा ये एहतमाम नबी करीम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया। अब आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 हिजरी 3 शाबानुल मुअज़्ज़म, इस्लाम का एक महीना है शाबान। इस माह शाबान में आपकी विलादत बसआदत हुई और तकरीबन 6 या 7 साल का ज़माना आपने अपने नाना हज़रत नबी करीम के साथ गुजारा। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने बाप के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारी, फिर अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो बड़े भाई थे उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। अब करबला का वाक़या कि जिसके लिए ये मुहर्रम मनाया जाता है और जिसके लिए हम मुहर्रम और ये मातम और ये मजालिस होती हैं, उसमें बहुत अहम किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि नबी करीम आपके नाना की वफ़ात के बाद, जब आपके नाना रसूल इस्लाम दुनिया से चले गए, तो उसके बाद इस्लामी निज़ाम को चेंज करने की और तब्दील करने की कोशिशें होने लगीं। वो इस्लाम के जो अमन व आशती का पैगाम लेकर के आया था, वो इस्लाम के जो पीस का पैगाम था, उस इस्लाम के क़वानीन और इस्लाम के नियम को और आइन को बदलने की कोशिश की जाने लगी। और वो हज़रात के जो ज़िम्मेदारान इस्लाम समझे जाते थे और जो मुहाफ़िज़ान इस्लाम समझे जाते थे, उन्हें इस्लाम की हुकूमत से और इस्लामी खिलाफत से दूर कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस ज़माने में वो माहौल, वो मुआशरा, वो सोसाइटी जो मुसलमानों की सोसाइटी थी, उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और एक तरह का करप्शन के जो देखने को मिलता कि आम तौर पे हुक्मरान करप्शन में मुब्तला हो जाते हैं और जब करप्शन होता है तो उसमें आवाम पे जुल्म होने लगता है। वही सब कुछ वहाँ भी होने लगा, जबकि इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ था, इस्लाम करप्शन के ख़िलाफ़ था, इस्लाम अमन व अमान चाहता था, इस्लाम फितना व फसाद से इंसान को रोकना चाहता था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यज़ीद इब्न मुआविया के जो उस वक्त का ख़लीफ़ा बनाया गया, उसका किरदार तारीख़ में मौजूद है कि वो किरदार के एतबार से, अपने करैक्टर के एतबार से बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहा जाए कि ना वो इस्लाम के मुवाफ़िक़ था और ना ही वो इंसानियत के मुवाफ़िक़ था। लिहाजा दोनों तरह से न इंसानियत उसे कबूल करने को तैयार है और न इस्लाम उसे कबूल करने को तैयार है। लेकिन उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चाहा, ये सन 61 हिजरी की बात है। सन 61 हिजरी के इब्तिदा में जो इस्लामी मुहर्रम का महीना आया, पहला महीना है इस्लाम का, इस्लामी साल का मुहर्रम, तो मुहर्रम के महीने से में तकरीबन रजब के महीने में उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का सवाल किया अपने बाप की वफ़ात के बाद। जब बैयत का सवाल किया तो बैयत, ज़रा मैं इस लफ्ज़ को, ये अरबी का लफ्ज़ है, बैयत के माना होते हैं कि किसी हाकिम की, किसी बादशाह की बग़ैर किसी चुओ चरा के, बग़ैर किसी ऑब्जेक्शन के उसके हर काम की तायीद करने को बैयत कहते हैं। लिहाजा उसने बैयत मांगी कि आप मेरी बैयत कीजिए क्योंकि मैं खलीफा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके किरदार को देखते हुए, उसके आमाल, उसके अफ़ाल को देखते हुए, उसकी बैयत करने से, उसकी इताअत करने से, उसकी क़यादत में ज़िंदगी गुजारने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसे शख्स को अपना कायद नहीं मानता, अपने ऐसे शख्स को मैं अपना लीडर नहीं बना सकता। लिहाजा आपने उसकी बैयत से इनकार कर दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बैयत से इनकार करते हुए ये भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस बैयत से इनकार करने का नतीजा क्या होगा और उसके नतीजे में मुझे
کن مشکلات کا، کن مصائب کا اور کن مصیبتوں کا اور کن سخت مراحل کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن امام کا عزم جو پہلے دن آپ نے انکار بیعت کیا تھا، وہ انکار بیعت ہمیشہ کے لیے امام نے قائم رکھا۔ اچھا، بیعت نہیں کریں گے تو کریں گے کیا آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا آپ کریں گے کیا؟ لہٰذا جب آپ مدینے سے نکل رہے ہیں تو امام نے وہ تمام غلط فہمیاں کہ جو بعد میں آنے والے انسانوں کو ہو سکتی تھیں کہ آیا امام سلطنت چاہتے ہیں، امام حکومت چاہتے ہیں، امام کیا دنیا دار ہیں، امام جو ہے وہ اس پورے عرب کے اوپر حکومت کے لیے نکل رہے ہیں، لہٰذا امام نے نکلتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے۔ ایک بھائی تھے آپ کے محمد حنفیہ، ان سے آپ نے یہ فرمایا اور یہ وصیت نامہ لکھ کر کے ان کو دیا۔ وصیت آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی سفر کرنے لگتا ہے یا جانے لگتا ہے تو وصیت ہوتا ہے کہ اپنے پیغام کو ان کے سپرد لکھ کر کے کرنا، تاکہ وہ بعد میں پتہ رہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے نام یہ وصیت نامہ لکھا، جس میں فرماتے ہیں، اے بھائی محمد حنفیہ، انی لمخرج اشرا ولا بطرہ، کہ نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی طرح کا فتنہ و فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی محمد حنفیہ، میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، یعنی اس نانا کی امت میں کون ہے؟ نبی کی امت میں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اصلاح کہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے برائیوں کو نکال کے، ان کے درمیان سے سماجی مشکلات کو دور کر کے، ان کے درمیان سے سماجی اور سوسائٹی کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، انہیں دور کر کے ان کے اندر اچھی چیزیں پیدا کرنا، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ کمزوریوں کو دور کرنا، کمال کو پیدا کرنا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا ہدف پہلے ہی معین کر دیا نکلنے سے پہلے۔ ابھی کربلا 6 مہینے کے بعد واقع ہوگی، شہادت 6 مہینے کے بعد ہوگی، عزیز و اقارب 6 مہینے بعد قتل کیے جائیں گے۔ ابھی تو امام مدینے سے نکل رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ کو عراق کی سرزمین پہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے آپ کو شہادت دینی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے نکلتے ہوئے اپنے شہادت کے ہدف کو اور مقصد کو پوری دنیا کے اوپر واضح کر دیا کہ میرا مقصد حکومت نہیں ہے، میرا مقصد دنیاوی دولت نہیں ہے، میں کوئی بغاوت کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی جو اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جو قرآن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے حکومت۔ اس لیے کہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی لوگوں کا دین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بادشاہی کا دین بگڑ جائے گا تو لا محالہ جو وہاں کے رہنے والے، اس حکومت کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اسی بگڑے ہوئی دین کی شکل کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ وہاں سے نکلے تو کس طرح نکلے؟ اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اپنے بھانجوں کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجوں کو ساتھ لیا۔ مدینے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں کیا، مدینے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں کیا، وہاں یہ اعلان نہیں کیا کہ میں جو ہوں وہ یہاں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے یزید سے ایک جنگ لڑنا ہے یا اس وقت کی حکومت سے ایک جنگ لڑنا ہے، لہذا میرے ساتھ تم چلو۔ کسی کو دعوت نہیں دی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج میں خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو میرا اکبر تو بچ جائے گا، میرا قاسم تو بچ جائے گا، میرے بھانجے تو بچ جائیں گے، میرے بھتیجے تو محفوظ رہیں گے، یہ گھر تو برباد نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت ختم ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے درمیان جو کچھ یزید چاہتا ہے وہی آئین اسلام کی شکل لے لے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ برداشت نہیں کیا کہ انسانیت کے اوپر کوئی ضرر پہنچے، لہٰذا امام حسین کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کہ صحیح ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، مجھے معلوم ہے کہ میں جو ہوں ان مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسانیت کے خلاف یزید کے کام کو برداشت نہیں کیا امام نے۔ لہٰذا اب تاریخ بتاتی کہ امام حسین علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے تقریباً 4 مہینے تک قیام فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، 4 مہینہ۔ اور جب یہاں پہ قیام کرتے ہوئے وہ وقت قریب آیا کہ 8 ذی الحجہ، تو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل فرما دیا۔ یعنی یہ دیکھیے آپ فراست امام حسین دیکھیے کہ امام اگر چاہتے تو جناب عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، ساتھ میں چاہنے والے افراد موجود تھے، حج کے فرائض کو انجام دے سکتے تھے، لیکن امام نے حج کے فرائض کو انجام اس لیے نہیں دیا کہ کیونکہ یزید نے اپنی یعنی فوجی لباس میں کچھ حاجیوں کو بھیج دیا
کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکے ہی میں امام حسین کو کہیں کسی موقع پر قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا جب یہ لوگ آ گئے فوجی لباس میں اس کی طرف سے، تو امام سمجھ گئے کہ یہ مجھے یہاں قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام دی قربانی بھی دیجئے تو اس کا کوئی ہدف ہونا چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ جان اتنی معمولی نہیں ہے انسان کی کہ وہ بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے اسے قربان کر دے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مکے کے اندر قربان ہونا اور شہادت دینا پسند نہیں کیا، کیوں؟ اس کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں نکلے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ فوجیوں کے لباس میں آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی جنگ ہو، میں یہاں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون یہاں پر بہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ لیکن ایک اور بھی سیاسی پہلو بھی تھا اس سفر کا، اور وہ یہ کہ کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمام عالم اسلام کا مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو رہا ہے، ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں کا انسان کہیں کا رہنے والا ہو، وہ کوئی نہ کوئی شخص ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں سے آ رہا ہے۔ لہٰذا امام اس وقت نکل رہے ہیں جب سب جمع ہو چکے ہیں، کیوں؟ امام بتانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت میڈیا کا اور کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، آج کی طرح چینلز نہیں تھے ہمارے پاس، میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا۔ لہٰذا امام ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ کل ایسا نہ ہو کہ یزید میری شہادت کے اوپر مصلحتوں کے پردے ڈال دے اور اس کی تشریح اپنی طرف سے کرنے لگے، اس کا بیان اپنی طرف سے کرنے لگیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ حاکم قتل بھی کراتا ہے اور پھول کا جو ہے گلدستہ بھی اس کے جنازے پہ پہناتا ہے، یہ ہوتا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ 10 چچا تھے نبی کے، لیکن ایک ہی چچا کی اولاد ہے جو کربلا میں آئی، جناب ابو طالب کی اولاد ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جناب ابو طالب کے خون کی پاکیزگی اور طہارت پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنا پاک و پاکیزہ خون تھا کہ اس نسل نے شرافت انسانی کو بچا لیا، اس نسل نے اپنا خون دے کر کے، اپنی قربانیاں دے کر کے دین اسلام کو بچا لیا، آئین الہی کو بچا لیا، پیغام خداوندی کو بچا لیا۔ اور بس میں آخری بات کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں آنے کے بعد ذرا کبھی غور کیجئے اس پہلو پر بھی کہ یہ واحد جنگ ہے عالم انسانی میں، عالم بشریت میں واحد جنگ ہے۔ پہلی بات تو اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے، اس جہاد کی خصوصیت یہ ہے، کربلا کا جہاد، صحیح ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جہاد کے اندر امام حسین نے کوئی خود سپردگی نہیں کی، سلنڈر نہیں کیا، استسلام نہیں کیا، جبکہ ادھر بہت بڑی لشکر، بہت بڑی تعداد تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ادھر کچھ ساتھ میں ضعیف تھے، ادھر کچھ نوجوان تھے، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے، لیکن ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ ان کے ظلم کے خلاف اپنے خون کے آخری قطرے بہنے تک ان کے ظلم کے خلاف قائم رہے۔ اور یہی ایک عظیم انسان کی ایک عظیم ایک کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ جب جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے اس مقصد میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آخری وقت تک جہاد کرتے رہے، سلنڈر نہیں کیا، کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس۔ لہٰذا یہ اسے کہتے ہیں، یہ ہے جہاد، یعنی برائی کو مٹانا، برائی کو ختم کرنا۔ اور دوسری بات یہ اس جنگ کی جو خصوصیت ہے، اس کربلا کے واقعے کی جو خصوصیت ہے، جنگ تو ہے ہی نہیں، یہ اصل میں دفاع ہے، ڈیفینس ہے امام حسین کی طرف سے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں، اس کربلا کے میدان میں اپنے صحابہ کو، اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو، میں مکمل اسلام کے آئین کو فالو کر رہا ہوں، مکمل اسلام کے آئین کو پریکٹیکلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اب اس جنگ میں کوئی بھی اٹیک ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی جنگ کی ابتدا اٹیک ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع آئے کہ جب دشمن نے گستاخیاں کیں امام حسین کی شان میں اور چاہنے والے جو ہیں تلواروں پہ ہاتھ گئے، جوش آ گیا، جذبے میں آ گئے، لیکن امام نے کہا نہیں، زہیر کا واقعہ موجود ہے تاریخ کے اندر، یہ نئے شامل ہوئے تھے اس قافلے کے اندر، یہ پہلے سے نہیں تھے امام کے ساتھ، نئے آئے تھے، تو ایک مرتبہ جیسی تلوار پہ ہاتھ رکھا زہیر نے، مولا ابھی یہ کم ہیں، ابھی ہم ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہم جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ امن و امان کے لیے ترس رہی ہے، پوری دنیا پیس کے انتظار میں، پیس کیسے ہو، صحیح ہے، اطمینان اور سکون کیسے ملے انسان کو، کہ کیونکہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں مختلف مذاہب، مختلف دھرم کے ماننے والے لوگ اور مختلف قومیں نہ رہتی ہوں، لہذا جب وہ مختلف مکس طور پہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر انسان چاہتا امن و امان قائم ہو۔
کہہ تو ہر انسان رہا کہ امن و امان قائم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک آئین بنایا تھا اپنے لیے کہ ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے. اگر آج بھی وہ 1400 سال کے بعد اس آئین کو ہر ملک تسلیم کر لے, ہر قوم تسلیم کر لے, ہر مذہب تسلیم کر لے, کیونکہ ایک اچھا قانون ہے, اچھی بات ہے, اسے قبول کر لے, ایکسیپٹ کر لے, تو جب کوئی اٹیک نہیں کرے گا تو جنگ نہیں ہوگی. جب کوئی اٹیک کی ابتدا ہی نہیں کرے گا, پہل ہی نہیں کرے گا تو جنگ نہیں ہوگی. تو کربلا پیس کا پیغام ہے, کربلا دہشت گردی کے خلاف ہے, اور یزید اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا. امام ٹیررزم کے خلاف اٹھے تھے, نہ کہ کسی ایک شخص کے خلاف تھے, ایک نظریے کے خلاف تھے, ایک خیال کے خلاف تھے. یہ نہیں کہ کسی شخص, یزید شخص نہیں تھا, یزید کے اپنے جو نظریات تھے اس کے خلاف امام حسین, ایک آئیڈیالوجی تھی, اس کے خلاف امام حسین اٹھے تھے. لہٰذا آج بھی اگر ہم آتنکواد کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیغام جو امام کا ہے, اسی پیغام کو اپنا لیجئے. ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بار بار یہ سوال آئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام برائی کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو یہ 72 افراد ہی کیوں لیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیتے, ایک بڑا لشکر تیار کرتے, نوجوانوں کو اکٹھا کرتے, اسلحہ جمع کرتے, اور جب جنگ ہی لڑنا تھی تو اس جنگ کو جو ہے وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لڑا جاتا اور یزید کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا. لیکن یاد رکھیے کہ حکومتوں کا تبادلہ تو طاقت کے ساتھ ہو جائے گا, حکومتوں کا تختہ پلٹ تو طاقت و قوت سے کیا جا سکتا, لشکروں سے کیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا حکومت کا بدلنا سسٹم کو بدلنا ہوتا ہے؟ نہیں, حاکم بدل جاتا, سسٹم وہی رہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شکلیں بدلتی ہیں حکومت میں, کل وہ حاکم تھے آج یہ حاکم ہیں, لیکن سسٹم تو وہی ہے. تو اگر سسٹم وہی ہے تو حاکم کو بدلنے سے کوئی فائدہ, بات سمجھ رہے ہیں, اگر سسٹم وہی ہے تو حاکم کو بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات تو جب ہے کہ حاکم بدلے یا نہ بدلے, سسٹم بدل جائے, صحیح نا, نظریہ بدل جائے, ذہنیت بدل جائے, جو مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے وہ سیٹ اپ بدل جائے انسان کا, تب جو ہے وہ کامیابی ملتی. لہٰذا امام حسین نے طریقہ جنگ بدل دیا کہ یہاں سارے جتنے بھی جنگ کے میدان میں اب جائیں گے, ادھر سے جو مقابلے ہوں گے وہ آپ دیکھیں, کوئی 12 سال کا بچہ ہوگا, کوئی 13 سال کا بچہ ہوگا, کوئی 100 سال کا ضعیف ہوگا. تو ایسے افراد کو لے کر کے آئے. اگر امام چاہتے تو بہت بڑا لشکر جمع کر سکتے تھے, لیکن وہ لشکر کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. ہو سکتا تھا کہ 10 سال 20 سال جنگ چلتی رہتی, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن امام حسین نے ایک دن کی لڑائی, ایک دن دفاعی شکل میں جنگ کر کے, ڈیفینس کی شکل میں جنگ کر کے اس ذہنیت کو بدل دیا کہ جو ذہنیت چلی آ رہی تھی. اور اس ایک دن کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید, جوش ملیح آبادی کے بقول کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا, نام یزید داخل دشنام ہو گیا. اور امام حسین علیہ السلام کا نام آج اس کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے, دین کی شرط نہیں ہے کہ جی مسلمان ہی امام کی عزاداری کریں گے. نہیں, جائیے آپ جا کر کے دیکھیے حیدرآباد کے کتنے امام بارگاہیں ایسے ہیں کہ جہاں سے, یا اس ایریے میں کتنی ایسے بستیاں ہیں کہ جہاں سے شیعہ حضرات ہجرت کر گئے, چھوڑ کر کے چلے گئے. تو ان امام بارگاہوں کو ہندو بھائیوں نے خالی نہیں رہنے دیا. محرم میں ان امام بارگاہوں میں ہندو بھائی عزاداری کر رہے ہیں. تو یہ عزاداری جو امام حسین کی یاد منا رہے ہیں, یہ کس لیے؟ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کے لیے یہ عظیم قربانیاں پیش کی, اس لیے یہ یاد منائی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر, ہندوستان میں ہمارا ہی ایک جلوس ہے, صرف امام حسین ہی کا ایک جلوس ہے کہ جو بوٹ کلب کے سامنے سے, جو پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے سے گزرتا ہے, ورنہ باقی وہاں اجازت نہیں ہے. لیکن ہندوستان کی گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے, ہماری سرکار بھی یہ کہتی ہے, کیونکہ یہ پیس کا پیغام دینے کے لیے ہے. اس میں ہم ماتم کرتے ہیں, اپنا سینہ پیٹتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے مولا پہ ظلم ہوا اس طرح سے اب اس کائنات میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح سے امام حسین ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے اس طرح سے ہر انسان کو, ہر ہندوستان کے رہنے والے کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, کسی قوم کے خلاف نہیں, کسی قوم کے خلاف نہیں, کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں, ظلم کے خلاف. ظلم چاہے جہاں ہو, جس مذہب میں ہو, جس دھرم کے ماننے والوں میں ہو, اسی دھرم کے لوگوں کو چاہیے کہ اس ظلم کا خاتمہ کریں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا
پیغام ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ شب عاشور کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ایسے اصحاب، اسی لیے امام نے فرمایا ایسے دوست نہ کسی کو ملے اور ایسی اولاد اور ایسے عزیز و اقارب نہ کسی کو ملے جیسے مجھے ملے ہیں، کہ میں ان سے کہتا ہوں تم واپس چلے جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم انسانی معیار کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے، اپنی خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن ہم جو ہیں انسانیت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو جس طرح سے زندگی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے زندگی کو محروم ہونا پڑا ہے کربلا کے میدان میں، شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسا امام حسین نے۔ اور یہ 72 نکلنا، اور 72 میں دیکھیے بس ایک بات، اور وہ یہ کہ کسی کا حق پامال نہ ہو، امام اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے امام نکلیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو، دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے نکلیں۔ بس عزیزو، امام نے یہ عظیم قربانی گوارا کی، اور اس عظیم قربانی میں امام کو نتیجے کے طور پہ، رزلٹ کے طور پہ کیا کچھ نہ گوانا پڑا، کتنی سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور سامنے نہر بہہ رہی تھی، فرات بہہ رہی تھی، سامنے نہر تھی جس کا نام فرات ہے، وہ بہہ رہی تھی، اور وہاں پر دشمن اور دشمن کے جانور پانی پی رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر اسی لیے پانی بند کیا گیا کہ شاید یہ مصیبتوں سے گھبرا کر کے سلنڈر کر دیں، شاید یہ مصیبتوں سے گھبرا کر کے جو ہے وہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں، لیکن امام نے سلنڈر نہیں کیا، اکبر کو قربان کر دیا، جو ہم شبیہ رسول تھا، جو جوان بیٹا تھا، اس کو قربان کر دیا۔ حد یہ ہو گئی کہ بھتیجے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، سب کے لاشیں لاتے رہے، لا کر کے جو ہے وہ گنج شہیدہ میں رکھتے رہے۔ عزیزو، میں کہتا ہوں کہ دشمن تو ہو لیکن دشمن جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کا مقابلہ جاہل دشمن کے ساتھ تھا، جاہل جہالت کے ساتھ تھا۔ کربلا جہالت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت کیوں ہے کہ جب ہم نے کسی اپنے مرد مقابل کو مار دیا، قتل کر دیا جو مقابلے میں آیا تھا، تو اب ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب ہمیں جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ حد یہ ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج کے سامنے آ کر کے پانی طلب کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فوج یزیدی، اگر میں گناہ گار ہوں تمہاری نظر میں، اگر میں خطا وار ہوں تمہاری نظر میں، تو یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، یہ تو تلوار لے کے تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا، یہ تو تیر لے کے تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا، یہ تو تم سے جنگ بھی نہیں کر سکتا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اور میں اس لیے پانی مانگ رہا ہوں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ یہ کربلا میں مظلومیت تھی امام حسین علیہ السلام کی، لیکن پانی تو نہ ملا۔ ایک ایسا تیر کہ جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، وہ تیر اس بچے کی گردن پہ لگایا گیا۔ اب آپ سوچئے 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوگی، اور اس پر وہ تیر کہ جس سے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے عربوں کے اندر، وہ تیر مارا گیا۔ اس تیر کے لگنے سے جناب علی اصغر کا جو ہے وہ گلا چھت گیا۔ بس عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے جنازے کو لیا، لاشے کو لیا، اور خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد جب ماں کے ہاتھوں پہ دیا ہے تو ایک مرتبہ رباب نے عجیب جملے کہیں، اے میرے لال اصغر، کیا اس میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا جو تمہیں چند قطرہ آب دے دیتا، ایک گھوٹ پانی پلا دیتا؟ میرے لال اب جو ایک مرتبہ گلے پہ نظر پڑی تو ایک جملہ فرماتی، یا بنیا امثلو کا یونہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ Yeah.